السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین سامعین و ناظرین، بعد السلام۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نصیری جو ہیں یہ کب سے ہے۔ جی ہاں، ہم شیعیان حیدر قرار جو محمد و آل محمد کے مطیع پیروکار یا اطاعت کے حساب سے یا اتباع کے حساب سے صرف اپنے آپ کو اس عقیدے کے اوپر ثابت قدم کیے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات ایک ہے، محمد مصطفیٰ ان کے عبد اور رسول ہیں، اور علی بادشاہ ابو الائمہ ہیں اور امام اول ہیں، خلیفۃ بلا فصل کے مصداق سے وہ پہلے خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد قائم آل محمد تک یہ 12 ہستیاں ہیں۔ 14 معصومین، 14 معصومین میں بھی ان کا نام ہے، لیکن علی بادشاہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، اور خود علی بادشاہ کا فرمان ہے، بہت سی احادیث میں ملتا ہے ہماری کتب میں کہ ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو لیکن بشریت میں بھی قیاس مت کرو۔ تو ہم آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نصیری صاحبان کب سے شروع ہوئے، اور ان کا یہ سلسلہ یا انہوں نے یہ جو عقیدہ بنا لیا تھا، یہ کسی امام نے ان کو یہ حکم نہیں دیا، انہوں نے اپنی طرف سے بنایا، لیکن ہم وہ عقیدہ آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کب سے شروع ہوئے۔ ہاں، البتہ اس سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علامہ قبلہ محترم شہید عظیم علامہ سید عرفان حیدر عابدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے، بلکہ کفار نے، مکہ میں سرکار علی بادشاہ کو بستر نبی پر اگر دیکھا تو نبی جیسا پایا، ان کو نہ پتہ چلا کہ یہ نبی پاک سو رہے ہیں یا علی بادشاہ سو رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے دیکھا بھی تو نبی کے مزاج میں دیکھا، کم نہیں کیا، اور اگر کسی نے اوپر بھی کیا ہے تو وہ پھر یا علی مدد کے حساب سے آگے جو لوگ ہیں وہ پھر یا اللہ مدد کہنے لگ گئے۔ تو یعنی قبلہ سید عرفان حیدر عابدی صاحب کا یہ بہت بہترین جملے ہیں کہ کسی نے ملا بھی دیا تو رب کے، اور انہوں نے رب کے اگینسٹ آگے جو ہے نا وہ باتیں بنانی شروع کر دی۔ نعوذ باللہ، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجۃ اللہ علی الخلق میں ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت قدم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو آج بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نصیری کب سے سٹارٹ ہوئے۔ ایک تو وہ واقعہ ہے نا کہ ایک بندے کی گردن اڑائی، پھر اس کو دھڑ کے ساتھ لگا دیا، یعنی 70 بار علی بادشاہ نے اس کا سر قلم کیا، اور اس کے بعد اس کو پھر جو ہے نا وہ زندگی ملتی رہی۔ لیکن آج کا واقعہ تھوڑا سا مختلف ہے، تو سنیے۔ نوشیروان عادل بادشاہ اور حاتم طائی، ان کا قصہ ساتھ ساتھ ملتا جلتا ہے کہ حاتم طائی بڑے سخی تھے، نوشیروان بادشاہ بہت عادل تھے۔ تو انہی کے متعلق ان کی زندگی کے بعد، ان کے مر جانے کے بعد، جو سرکاری علی بادشاہ نے اصحاب جمع غفیر میں کثیر مقدار میں اصحاب ساتھ تھے، تو یہ واقعہ وہاں پر پیش ہوا، تو ان میں سے کچھ اصحاب کو مولا علی بادشاہ نے آگ میں جلا بھی دیا تھا۔ تو واقعہ سنیں۔ بہار الانوار میں عمار ساباتی سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام میدان میں تشریف لائے، ایوان کسرا میں داخل ہوئے، اور مجھے ایک جگہ کی نشاندہی کر کے فرمانے لگی، عمار، اس جگہ کسرا کے اہل و عیال رہا کرتے تھے، اس جگہ ان کے نوکر رہتے تھے، یہاں وہ کھانا کھاتے تھے، یہاں کسرا سوتا تھا۔ میں نے عرض کیا، قبلہ آپ کو تو ایسے معلوم ہے جیسے آپ ان کے گھر میں ایک فرد کے طور پر رہتے ہوں۔ آپ نے فرمایا، عمار، یہ اس اللہ کا عنایت کردہ علم ہے جو ہر وسیع نبی اور امام امت کو ہوتا ہے۔ لوگ تو اسے علم غیب سمجھتے ہیں، وہ بھی سچے ہیں ان کے مزاج میں، لیکن کیونکہ ان کے لیے وہ علم غیب ہی ہوتا ہے، لیکن امام کے سامنے، ائمہ کے سامنے جب کوئی چیز غائب ہی نہیں تو پھر اس کو علم غیب ہی کیوں کہیں؟ یعنی ہمارے سامنے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ہمارے سامنے تو واضح ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی ائمہ غیب کا علم جانتے ہیں، یہ علم ہے۔ ہاں، البتہ لوگ سوچتے ہیں کہ لو جی یہ ایک چیز گزشتہ یا آنے والی کے متعلق بتا رہے ہیں، لہذا یہ علم غیب ہے، حالانکہ یہ علم غیب نہیں ہے۔ امام اول سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اسی دوران ایک پرانی سی کھوپڑی نظر آ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے دیکھا اور راہ سرد بھر کے فرمایا، آؤ آج تمہیں نوشیروان کی باتیں سناؤں۔ پھر ایک سپاہی کو حکم دیا کہ کھوپڑی میرے خیمہ میں لے کر آ جاؤ۔ سپاہی نے کھوپڑی اٹھائی، حضور کے بیرون خیمہ ڈیرا لگایا گیا اور حکم دیا کہ اس کھوپڑی کو ایک تاشت میں رکھا جائے اور تاشت میں کچھ پانی ڈال دیا جائے۔
جب آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے کھوپڑی سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تو بتا سکتا ہے کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کھوپڑی نے فصیح عربی زبان میں جواب دیا آپ امیر المومنین امام المتقیان اور سید الوسیجین ہیں اور میں اللہ کے عبد اور کنیز کا بیٹا نوشیروان ہوں۔ آپ نے پوچھا بتا اب کیا حال ہے تیرا؟ یعنی وہ کھوپڑی صرف ایک سار ملا تھا اس سے مولا علی بادشاہ کی باتیں ہوئی۔ کھوپڑی نے عرض کیا قبلہ میں ایک خدا ترس عادل اور مہربان حکمران تھا، میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا تھا اور نہ ظلم دیکھ سکتا ہوں۔ ایک مجوسی تھا، آگ کی عبادت کرنے والا تھا، میرے ہی زمانے میں سرکار رسالت مآب اپنے نور انور سے اس دنیا کو منور کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ان کی آمد کی علامات میں سے ایک علامہ یہ تھی کہ میرے محل کے جو کنگرے تھے جو 14 تھے وہ گر گئے تھے، لیکن بدقسمتی شامل حال رہی اور میں مشربہ اسلام نہ ہو سکا، مگر بھائی ہمہ قدرت نے میری رحم دلی کے پیش نظر مجھے آتش جہنم کی بجائے ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پر میں نہ جنت میں ہوں لیکن جہنم سے بھی دور ہوں اور جنت کے نزدیک بھی نہیں ہوں، یعنی مقام اعراف میں ہوں۔ آج کف افسوس ملتا ہوں کہ اہل بیت محمد کے سردار اور آئے امام امت، کاش میں بھی امت مسلمہ میں ہوتا اور آپ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا اور آپ کا جوڑے دار برادر ہوتا۔ یہ سن کر جو یہ سب کچھ نوشیروان کی کھوپڑی بیان کر رہی تھی تو جو ساتھ مولا بادشاہ کے ساتھ صحابہ تھے وہ رونے لگ گئے۔ اب ان کے تخیلات دیکھیں یہاں سے نصیری اٹھ رہے ہیں اور آپس میں مختلف گفتگو چہمگوئیاں کرنے لگ گئے۔ کوئی صحابہ کہنے لگے کہ علی رب ہیں، کچھ کہنے لگے رب نہیں ہے نبی ہیں، اور کچھ نے کہا نہیں خدا ہے، اور کچھ نے کہا نہ رب ہے نہ نبی ہے، بندہ خدا ہے اور خلیفہ رسول ہیں۔ یہ نزاع اتنا بڑھ گیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا دیکھو غلط مت بولو، اپنی پیشین گوئیاں غلط مت کرو، ہمارے اوپر قیاس مت کرو اور نہ غلط سوچو، میں نہ خدا ہوں نہ نبی خدا ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور محمد مصطفیٰ کا ایک غلام ہوں۔ تم سب اپنے اپنے غلط عقیدہ سے توبہ کرو۔ جب سب لوگ رب کہنے والے جو سب لوگ تھے ان میں سے کچھ نے تو توبہ کر لی لیکن کچھ نے اپنے کفر پر ڈٹے رہنے کی ٹھان لی، حضرت علی علیہ السلام نے انہیں آگ میں جلا دیا۔ جو کچھ لوگ پہلے وہاں سے یعنی نصیریوں میں سے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ہمارے ساتھیوں کو آگ میں جلا دیا ہے تو وہ کہنے لگے اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا، کیونکہ جو رب ہے وہ جہنم کی آگ سے جلانے والا ہے تو یہ رب ہی ہے، اسی لیے جو ہے نا علی بادشاہ نے ان کو آگ سے جلایا ہے، اور وہ آگ عام آگ نہیں ہے، وہ بلکہ جہنم کی آگ ہے کہ علی ہی رب ہیں، اگر رب نہ ہوتے تو آگ کا عذاب کیوں دیتے۔ عیون المعجزات میں اس روایت کا اختتامیہ یوں ہے کہ جن لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام نے جلا دیا تھا انہیں اعجاز امامہ سے زندہ کیا اور ان کو اپنے گرد سے بھگا دیا۔ تو یہ صاحبان تھے جنہوں نے نوشیروان عادل بادشاہ کی کھوپڑی سے علی بادشاہ کی گفتگو سنی اور ان کی پھر لائن عقیدہ والی خراب ہو گئی اور انہوں نے مولا علی بادشاہ کو رب کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہاں سے ایک سلسلہ کیونکہ معجزات میں بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں، مولا علی بادشاہ نے کہیں پر سجدہ کیا ہے، کہیں پر نماز شکر ادا کی ہے، کہیں نماز حاجت بجا لائے ہیں، تو کہیں پر تلوار کے ذریعے اٹھایا ہے، کہیں پر ٹھوکر کے ذریعے اٹھایا ہے، کہیں پر صرف یہی کہہ دیا قم باذن اللہ، کہیں پر یہ کہا ہے میرے حکم سے اٹھو۔ تو لوگ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن حالانکہ جو ہے نا جس طرح لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کیونکہ یہ علی بادشاہ اور دیگر ائمہ جو ہیں یہ اس کی یہ شاؤن میں سے ہیں، یہ منشی کائنات ہیں، مشی کائنات ہیں، تو ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مین بات یہ ہے کہ یہ تھی نصیریوں کی جناب علی کریشن اور پروڈکشن، یہاں سے نصیری بنے تھے۔ تو ہم اپنے سلسلہ ٹاپک کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں۔ ہمارے چینل القائم ہادی مہدی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، شیئر کریں
اور ہمیں سوال کریں انشاءاللہ تعالی فرامین محمد و آل محمد سے اور قرآن پاک کی آیات یا سورہ ہائے قرآنی سے، لیکن فرامین پھر بھی محمد و آل محمد کے ہوں گے، کسی مولوی ملوانے کے، مقصر مبغض کے یا منافق کی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی اتحادی نظریے سے۔ اسناد و مصادر چاہے شیعہ کی مانگیں گے یا سنی کی مانگیں گے وہ دیں گے، بغیر کسی تنقید کے، بغیر کسی مباحثہ و محاکمہ یا مکالمہ کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت بجا لاتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔